عظیم احسان ہے کہ وہ ہم جیسے خطا کاروں کو، گناہ کاروں کو، سیاہ کاروں کو اپنا اور اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ لوگ بے شک اتفاق سمجھیں، لوگ بے شک اس کو مبالغہ آرائی سمجھیں، لوگ اس کو بے شک صرف لفاظی سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہم محافل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، محفل میں آئے ہوئے ہیں، یہ ایک دم اچانک نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت نے کاتب جو تقدیر ہے اس نے پہلے سے ہی، ازل سے ہی یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ اتفاقاً یہاں جمع ہیں، یہ پہلے سے ہی کاتب قدرت نے لکھ دیا ہوتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں جمع ہوتے ہیں۔ وجہ اس کے دیکھیں یہ ہے کہ ایک ماں رات کو گہری نیند سو رہی ہو، بچہ تھوڑی سی آواز نکالتا ہے، سسکاری ہلکی مارتا ہے، ماں جو گہری نیند سو رہی ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے، باخبر ہو جاتی ہے۔ تو تصور کریں کہ وہ اللہ جو بندوں سے، ماں باپ سے 70,000 گنا زیادہ پسند، مطلب محبت کرتا ہے، اور ماں کو تو چلو نیند آ گئی تھی نا، وہ اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم ذکر خیر کرتے ہیں تو یہ تصور کرنا کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا، یہ ہماری صرف حماقت تو اس کو کہا جا سکتا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مرد ہے، اس کی بیوی اس کو تنگ کرتی ہے، ستاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس مرد کے لیے جو جنت میں حوریں رکھی ہوتی ہیں، وہ حوریں اپنی زبان حال سے اس عورت کو کہتی ہے کہ اے عورت اللہ سے ڈر، تو یہ ہماری جو امانت ہے تو اس کو کیوں پریشان کرتی ہے؟ یہ چند دن کے لیے تیرے پاس امانت ہے، اس کے بعد اس نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو جنت میں حور کو پتہ چل جاتا ہے، تو آپ ذرا تصور کریں یہاں پر جب امتی ذکر کرے تو کیا حضور کو نہیں پتا ہوگا؟ جنت کی حور کو تو پتہ چل جائے اور حضور کو نہ پتہ چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ہی کرم نوازی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی یہ بھی ہم پر کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں صاحب نسبت بنایا، اولیاء کرام کا سچا عاشق بنایا، ان کا نام لیوا بنایا۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ اکثر وہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی فلاں اولیاء کرام کو نہیں مانتا، فلاں وقت اس طرح بات کرتا، میں کہتا ہوں اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ کوئی بات نہیں مانتا نہ مانے، اس لیے نہ مانے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا تو ہمارا ایک انداز ہے نا مخصوص کہ بندہ فلاں سے محبت کر رہا ہے، فلاں سے محبت کر رہا ہے، فلاں سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ بندہ ہی اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن کچھ قدسیان ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے خاص بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب ہماری ظاہر بندہ ہے، اللہ ہے، تو دونوں کی محبت میں کچھ فرق تو ہوگا نا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ جبریل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے، ملائکہ کے سردار جبریل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ یہ مشہور حدیث مبارکہ، اسے میں مفہوم مختصراً بتا رہا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت اس کو جبریل امین کو فرماتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب ظاہر انسان ہے نا جو اللہ رب العزت کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، سرکشی بھی کرتا ہے، انسان اور جنات، لیکن فرشتوں میں تو اللہ نے یہ بات رکھی نہیں ہے کہ وہ سرکشی کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ اللہ کی محبت ہے نا، ایسے ختم نہیں ہو جاتی۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل اب تم کیا کرو، تم 7 آسمانوں میں پھیل جاؤ۔
اور جتنی بھی آسمان کی مخلوق ہے، جن و ملائک جو کچھ ہیں، ان سب کو جا کر خبر کرو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اب تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین اللہ کے حکم پر جاتے ہیں اور سب کو منادی کر دی جاتی ہے، سب اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں واپس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، بارے تیرا حکم پہنچا دیا، اب آسمانوں کی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سب کی سب اس بندے سے محبت کرتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی محبت ہے نا، یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اب اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے جبریل امین علیہ السلام کو کہ جاؤ اور ملائکہ کو یہ منادی کر دو کہ وہ زمین میں چاروں طرف پھیل جائیں، خشکی پر، تری پر، ہر جگہ پھیل جائیں، اور جتنی بھی مخلوق وہاں پر موجود ہے ان سب کو خبردار کر دیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم کے بموجب تمام فرشتے چاروں طرف گھوم جاتے ہیں اور زمین کے اقطاب و اطراف میں، کناروں پر، خشکی میں، تری میں، ہر جگہ جا کر منادی کر دی جاتی ہے کہ چونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اس بندے سے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی چیز میں اپنا کوئی شریک نہیں بناتا۔ دنیا کا ہر گناہ قابل معافی ہے، لیکن شرک یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کبھی بھی معافی نہیں ہے، تو اللہ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی حوالے سے۔ اور اللہ رب العزت تو بڑا، اللہ سمجھ سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بڑا غیرت مند ہے، وہ کسی چیز میں فرمایا کہ شرک یہ میری چادر ہے، اور جس نے اس چادر میں داخل ہونے کی کوشش کی میں اس کی کمر توڑ کر رکھ دوں گا۔ شرک ناقابل معافی، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، لیکن صرف دو کام ایسے ہیں کہ جو اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ بندوں کو بھی اس میں شریک بنا لیتا ہے اپنا۔ دیکھیں کسی چیز میں اللہ رب العزت شریک نہیں بناتا، لیکن دو کام ایسے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھی اپنا شریک بنا لیتا ہے۔ پہلا کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، کہ خود بھی درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور اپنے بندوں کے لیے بھی حکم ہوا، اور بندوں میں سے بھی صرف وہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے حکم ہوا کہ اگر واقعی اہل ایمان ہو، اگر ایمان کے دعوے دار ہو، تو تم بھی میرے نبی برحق پر درود بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اور دوسرا کام جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو شریک کر لیتا ہے وہ ہے اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں ان سے محبت کرنا۔ اور اسی لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ دنیا میں اللہ کی خوشبو ہوتے ہیں، اور جو پاک اور پاک نفس ہوتے ہیں، پاک روحیں ہوتی ہیں، وہ ان خوشبوؤں کو سنتے ہیں اور ان سے انسیت حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک مچھیرا ہو جس کا ہر وقت دن رات مچھلیوں میں رہنا ہو، ایک مثال کے طور پر سوپر کی اگزامپل لے لیں، اب اس کو خوشبو سے کیا تعلق، اس کا خوشبو سے کیا تعلق، نہ اس کو خوشبو کوئی محسوس ہوتی ہے نہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، لیکن جو اچھی محفلوں میں رہنے والے لوگ ہوں، جو اچھی صحبتوں کے حامل ہوں، انہیں خوشبو کا ٹیسٹ پتا ہوتا ہے کہ اچھی خوشبو کس کو کہتے ہیں، خراب خوشبو کس کو کہتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے ہر کوئی محبت نہیں کرتا۔ محبت کون کرے گا؟ کہ جو اہل محبت ہوگا اور جسے اللہ نے خاص طور پر چنا ہوگا کہ میری اس بندے سے محبت کرو، اور یہ اللہ کی خوشبو ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بن دیکھے کو سودے ہیں، یہاں معاملہ دیکھنے والا تو ہوتا ہی نہیں نا، یہ بن دیکھے کے سودے ہوتے ہیں۔ کل بھی ایک بات ہو رہی تھی، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ یہ جو ملا فتوے دیتے رہتے ہیں، انہوں نے کبھی جام معرفت پیا ہی نہیں، معرفت کا کبھی انہوں نے جام پیا ہی نہیں، لہٰذا بیچارے فتوے دے رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہوا ہو رہا ہے، رقص ہو رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مولانا روم کہ اگر مولوی نے اگر معرفت کی جام کا ایک گھونٹ بھی پیا ہوتا
تو وہ فتوے دینے کی بجائے میرے سامنے فقیر کے سامنے کھڑا ہو کر رقص کر رہا ہوتا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا. اور اس کی بہت بڑی مثال, اس کی بہت بڑی اگزامپل کیا ہے, آپ سورہ یوسف پڑھیں. اس میں کیا معاملہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہو گئی تھی تو بڑا مذاق اڑایا گیا. مصر کی عورتوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ تو ملکہ ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی, یہ کیا بات ہے, تو کہاں وہ کہاں, تو ملکہ وہ ایک زر خرید غلام, اور تو اس پر عاشق ہو گئی. اب وہ بڑی بیچاری پریشان. اس کی خوش قسمتی یہ تھی, مطلب سوری ٹو سے مطلب برا نہیں منائیے جو میں بات کہہ رہا ہوں, کسی مولوی کے پاس نہیں گئی. اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اللہ نہ کرے کہ مولوی کوئی غلط چیز ہے, لیکن بات صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ کچھ ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں شرک سے بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے, اور وہ ایسا نہیں کہ اللہ نہ کرے وہ کسی غلط انداز سے کسی چیز کو روکتے ہیں, بس بات اتنی سی ہوتی ہے, انہیں وہ اللہ کے اتنے عاشق ہوتے ہیں انہیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی بات شرک کی طرف نہ چلی جائے. ٹھیک ہے, تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کسی مولوی کے پاس پہنچی کہ چلیں جی مناظرے کراتے ہیں, تم اپنے بندے لے آؤ میں اپنے بندے لے آتی ہوں, چلو جی ٹاکرا کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں. پھر وہ کسی اہل محبت کے پاس چلی گئی, اس وقت کے کسی غوث پاک کے پاس چلی گئی, اس وقت کی کسی بابا فرید کے پاس چلی گئی. دیکھیں یاد رکھیے گا, یہ غوث جیسے ہم کہتے ہیں غوث پیا جیلانی, بابا فرید ہو گئے, قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو گئے, یہ کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے. یاد رکھیے گا ہر دور کے اور ہر زمانے میں غوث اعظم بھی ہوتے ہیں, ہر زمانے کے بابا فرید بھی ہوتے ہیں, ہر زمانے کے علاؤ الدین صابر بھی ہوتے ہیں, اور ہر زمانے کے قاری ممتاز بھی ہوتے ہیں. یہ کسی ایک پرسنالٹی کا نام نہیں ہے. تو وہ اس وقت کے اپنے دور کے کسی غوث اعظم کی خدمت میں چلی گئی, اپنے دور کے کسی بابا فرید کے پاس چلی گئی ہوگی, اپنے دور کے کسی قاری ممتاز کے پاس چلی گئی ہوگی, اپنے دور کے کسی اہل محبت کے پاس چلی گئی. سارا ماجرا کہہ سنایا کہ جی یہ مسئلہ آ گیا ہے, اب میری مشکل حل کریں کہ لوگ تو مجھے تانے دے رہے ہیں, مصر کی عورتیں تانے دے رہی ہیں. انہوں نے ساری بات سنی اور اس کے بعد فرمایا کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ لڑائی اس لیے ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے, جو تو نے دیکھا ہے نا ایک جھلک ان کو بھی دکھا دے, جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. فوراً آ گئی. قرآن شریف میں آپ نے سورہ یوسف میں پورا واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ پھر وہ ایک سب کی تقریب میں دعوت کی گئی, ایک دعوت میں بلایا گیا, تقریب منعقد کی گئی. یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کی زلیخا نے کہ بھئی آپ لجپال ہو, میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے, میری عزت رکھ لو, بس آپ نے کرنا یہ ہے, خواتین بیٹھی ہوں گی, آپ نے اس وہاں سے گزرنا ہے اور گزرتے ہوئے نقاب اپنا ہٹا لینا, نقاب تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لینا ہے آپ نے. چلیں جی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ دعوت ہو گئی, اس کے بعد سب کے ہاتھ میں لیمو دے دیے گئے, چھریاں دے دی گئیں, انسٹرکشن یہ دے دی گئی کہ جیسے ہی یوسف سامنے سے گزریں گے تم نے لیمو کاٹنا ہے. تو قرآن شریف کے آپ کو پتہ ہے کہ الفاظ ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے اور انہوں نے اپنا نقاب ہٹایا ہے تو وہ آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی با اختیار پکار اٹھی, حاشا للہ ما ھذا الا بشر. مطلب پہلے کیا معاملہ تھا کہ پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہی تھی اس چیز کو, لیکن جب دیکھ لیا اس نے یوسف کے جلوے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تو پکار اٹھی کہ یہ کوئی انسان تھوڑی ہے, یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. اب یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے آقا کی بات کریں, آقا کے حسن کی بات کریں, تو معاملہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ مصر کی عورتوں نے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا اور اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی, اگر وہ میرے آقا کے حسن و جمال کو دیکھ لیتے تو خدا کی قسم وہ اپنی گردنوں کو کاٹ دیتے. اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا, ارشاد فرمایا تھا کہ مصر میں حسن یوسف پہ کٹیں, مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. دیکھیں انگلیاں کٹ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں روزانہ, ہمارے گھروں میں ہوتا ہے خواتین کٹ لگ جاتا ہے, کٹ لگ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن کٹنا ایک الگ چیز ہے اور کٹانا یہ الگ چیز ہے. اور
خاص بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور کی وصیت کے مطابق آپ کا جبہ مبارکہ پہنچانے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے، بہت سارے سوال جواب کیے اویس قرنی نے، اور اس کے بعد اچانک ایک سوال کیا بڑا عجیب سا، کہا کہ کیا تم نے حضور کو دیکھا تھا؟ اب وہ ایک دم سر پڑا گئے، ایک حضور کے سسر تھے، ایک حضور کے داماد تھے، ایک 40ویں نمبر پر آنے والے مسلمان، ساری زندگی حضور کی خدمت میں گزری، ایک وہ کہ جن کی تو مطلب حضور کی گود میں ہی ان کا بچپن گزرا تھا، ان کی جوانی گزری، جن کا صبح دوپہر شام کا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کی پیاسیں بجھتی تھی، ان کی بھوک مٹتی تھی، دن رات حضور کے چہرے کو تکا کرتے تھے۔ جب حضور مرض وصال میں تھے تو آپ کو واقعہ پڑھا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ بھئی میری جگہ تم نے امامت کرنی ہے۔ تو ایک دن جب آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا تو آپ نے یہ دیکھیں، ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ اکثر کہا جا رہا تھا نعوذ باللہ کہ جن نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیں صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں ہم، صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر ہیں، پیچھے سارے صحابہ کرام حضور کی حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں نماز ادا کر رہے ہیں، جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں، کتنا خشوع و خضوع ہوگا ان کا صحابہ کرام کا، ٹھیک ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی، انہوں نے اپنے حجرہ مبارکہ کی جو کھڑکی تھی اس کا ذرا سا پردہ ہٹایا کہ اپنی ذرا غلاموں کی کیفیت کو تو دیکھوں۔ اب جب آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں، حکم کیا ہے کہ آپ کی نظر سجدے کی طرف ہوگی، آپ کی توجہ کسی اور طرف نہیں ہوگی، آپ کی توجہ ٹوٹل نماز کی طرف ہوگی۔ وہ ایک جو حدیث شریف حکم ہے اس کا کہ آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تصور نہ بن سکے تو کم سے کم یہ تو تصور کر لو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ صحابہ کرام جن سے یہ تربیتیں ہم تک پہنچی، اب اندازہ کریں کہ ان کا عالم کیا ہوگا، ان کے خشوع و خضوع کا، ان کے کنسنٹریشن کا۔ لیکن عالم یہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکایا، سارے کے سارے صحابہ کرام، امام کیا مقتدی کیا، سب نے پلٹ کر الٹے ہاتھ پر دیکھنا شروع کر دیا حضور کی طرف۔ یہ تھا صحابہ کرام کی خشیت کا عالم۔ تو ان سے سوال کیا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، حضرت عمر فاروق سے، کہ کیا آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ فرمایا کہ جی ہم تو صبح شام دیکھا کرتے تھے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے ان کو نہیں دیکھا بھائی، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حضور کے چہرے مبارکہ، حضور کے حسن مبارکہ اور انسان کی نظروں کے درمیان 70,000 نور کے پردے حائل کیے ہوئے تھے، ورنہ کسی انسان کی مجال نہیں تھی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی محبت کا شکار ہوتا ہے، حضور کی سچی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو حضور کے ناموس کے لیے بیچ دیتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام بھی ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو انہی محبوبوں میں جو سب سے بلند مقام ہے وہ ہمارے حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ وہ جو اللہ والوں کی اللہ سے جو نسبتوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو اس میں جو تین طرح کی 3 لیول ہوتے ہیں اولیاء کرام کی اللہ رب العزت سے نسبتوں کے۔ ایک لیول کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک تیسرا مقام یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ اللہ رب العزت سے واصل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا کہ ان تینوں مقاموں میں بھی آپ کی حیثیت شہنشاہ جیسی تھی، آپ ان تینوں جگہ پر حاکم تھے۔ اچھا نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ولی کامل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کرامتوں کے پیمانے میں توڑتے ہیں کہ جی جس کی زیادہ کرامتیں ہوں تو بس وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی
کرامتوں کو اس طرح چھپاتا ہے، اس طرح چھپاتا ہے کہ جیسے عورت اپنے مخصوص ایام کو چھپاتی ہے۔ وہ ظاہر ہو جائیں کرامتیں وہ ایک الگ بات، تو یہ کیا چیز ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کے جو سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے ہمیں ایک پیمانہ دے دیا۔ حالانکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی جو محبتیں تھیں، ان کے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معاملات تھے، وہ تو پیدائش سے پہلے سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے کہ ہر مہینے ولیوں کی بشارتیں ہوتی تھیں، حضور کی بشارتیں ہوتی تھیں آپ کی والدہ کو، اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بالکل ابھی بچے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، مدرسے میں پڑھتے تھے، ان دنوں کسی ولی اللہ کی آمد کا تذکرہ ہوا کہ جی بڑے کوئی اللہ کے ولی ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ اب حضور غوث پاک اور دو اور دوست تھے، ایک عبداللہ حیتی اور ایک ابن سبا، یہ بڑا تاریخ کا ایک بڑا مشہور وہ ہے کردار۔ تو یہ تینوں انہوں نے کہا چلو، تینوں ہم کلاس فیلو تھے، انہوں نے کہا چلو ہم تینوں چلتے ہیں ان بزرگ کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ جب بزرگ کی زیارت کے لیے جانے لگے تو اب تینوں دوست نا آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ابن سبا جو تھا اس نے کہا کہ میں ان کو ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ اپنی علمیت کی ذوق میں اس نے یہ بات کہی کہ میں ان بزرگ سے ایسا سوال کروں گا نا وہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ عبداللہ حیتی جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائیں گے۔ اور حضور غوث پاک کی باری جب آئی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تو ان سے کوئی سوال جواب نہیں کروں گا، میں تو صرف جا رہا ہوں ان سے فیض لینے کے لیے، میں نے تو صرف فیض لینا ہے ان سے۔ اب جب تینوں ان درویش ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ بزرگ چند لمحوں کے لیے نظروں سے غائب ہو گئے، چند لمحوں کے لیے نظروں سے غائب۔ اور اس کے بعد جب تھوڑی دیر بعد دوبارہ ظاہر ہوئے تو انہوں نے بڑی جلال والی نظروں سے ابن سقا کو دیکھا اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے ایسا سوال کرنا چاہتا تھا کہ جس کا میں جواب ہی نہ دے سکوں؟ سن، تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ سوال بھی بتا دیا اور جواب بھی بتا دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو حالت ایمان پر تیرا خاتمہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ وہ عالم دین تھے، علم دین حاصل کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عبداللہ حیتی کی طرف منہ گھمایا، فرمایا کہ تو مجھ سے ایسا سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ میں چکرا کر رہ جاؤں؟ سن، تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب بھی دے دیا، یہ سوال تھا تیرا، یہ جواب ہے۔ اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیری کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے۔ اور اس کے بعد حضور غوث پاک کی طرف وہ گھومے اور فرمایا کہ تو نے چونکہ ادب کیا ہے لہٰذا اللہ تیرا بہت بڑا مقام کرے گا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت تیرا مقام اتنا بلند کرے گا، اتنا بلند کرے گا، اتنا بلند کرے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ تو بغداد کے منبر پر کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ قدمی ھذا علی رقبتی کل اولیاء اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور جتنے بھی ولی ہیں وہ سب کے سب اپنی گردنیں جھکا دیں گے۔ فرمایا عبداللہ حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ خود لکھتے ہیں اس بات کو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ابن سقا جو تھا، حالانکہ ہمارے ساتھ وہ عالم دین بنا، بڑا مبلغ بنا، بڑا اس کا ایک نام تھا، عالم، بڑے بغداد کے علماء میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہا تھا، ایک لڑکی پر نظر پڑی، عاشق ہو گیا۔ پتہ چلا وہ لڑکی کسی یہودی کی تھی، اس نے کہا مجھے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شرط ہے کہ تم جو ہے بس ہمارے ساتھ رہو۔ 1 سال تک اسے اپنے ساتھ رکھا، ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو ہمارے خنزیر ہے نا ان کو چلانا تمہاری ذمہ داری ہے، وہ ان کو چلایا کرتا تھا۔ اور حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک خنزیر نے بچہ دیا، خنزیر جب بچہ ہوا چھوٹا سا، وہ چل نہیں سکتا تھا، اس کو اس نے ظاہر لے کے جانا مجبوری تھی، اس کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اپنے کندھے پر لے کر گیا۔ اور مرنے کے وقت جو ہے وہ جب شادی کا معاملہ آیا، انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ یہودی ہو جاؤ، اسلام چھوڑو پھر شادی ہوگی۔ ایسا غلبہ تھا کہ اسلام چھوڑ دیا، یہودی ہو کر مرا۔ عبداللہ حیتی فرماتے ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہوا کہ میں نے دین میں بڑا نام حاصل کیا، بڑا علم حاصل کیا، فقیہ بن گیا، اور بادشاہ وقت نے مجھے قاضی القضا بنا دیا۔
چیف جسٹس بنا دیا، تو اس طرح مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا میرے باقی کاموں کی لو تک پہنچ چکی تھا. ظاہر بندہ درباری ہو جائے، دنیا داری معاملات میں آ جائے، پھر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اور فرمایا کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عبد القادر جن کے لیے فرمایا تھا کہ تو نے ادب سے یہ مقام حاصل کیا ہے، تو ان کو میں نے بغداد کے منبر پر یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ قدمی حاضر علی رقبتی کل اولیاء اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. لہٰذا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ ساری باتیں ادب کی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اب ان قدسیہ نفوس کا سچا ادب عطا فرمائے. صرف آخری ایک بات ہے، اتنی ینگسٹر یہاں پر زیادہ ہیں، ایک چھوٹی سی بات جو ہمیں پریشان کرتی ہے نا، ہمیں لوگ پریشان بھی کر دیتے ہیں، وہ بات کہہ کے اپنی بات میں مکمل کرتا ہوں. نارمل یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اولیاء اللہ ہوں گے، ولی کامل بھی ہوں گے، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، لیکن جہاں جائیں ان کے مزاروں پر یہ ہو رہا ہے، ان کے مزاروں پر یہ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہمارے حضور سیدی مرشدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے جب اس طرح کی بات ان کے سامنے آتی تھی کہ جی فلاں جگہ یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ یہ ہوتا ہے، تو یہ کہا کہ اگر اتنے ہی بڑے ولی اللہ ہیں ان چیزوں کو کیوں نہیں روکتے. وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب آپ کھانا کھاتے ہو اور کھانا کھاتے ہوئے مکھیاں بیٹھ رہی ہیں کھانے پر، کیا کرتے ہو؟ کھانا چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں جی، بس مکھیاں اڑاتے رہتے ہیں، کھانا کھاتے رہتے ہیں. فرمایا کہ بس یہاں بھی یہی معاملہ ہے. لیکن چلیں تھوڑی دیر کے لیے حضور سیدی مرشدی کو چلیں، ہم تو ظاہر انہی کے مطلب انہی کی نسبت سے، انہی کی توجہ سے یہاں پر بیٹھے نا، تو جس کا کھانا اس کا گانا، ہم تو انہی کی بات کریں گے نا. ہم بات کرتے ہیں اوتھینٹک پرسنالٹی کی. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا ایک نام، سیاسی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، اوتھینٹک پرسنالٹی. ٹھیک ہے. ان کا اپنا عالم یہ تھا کہ ان کا جو بہت بڑا دارالعلوم تھا، مدرسہ تھا، اس میں ظاہر بچے پڑھتے تھے. ایک مرتبہ قریب گاؤں میں کسی بزرگ کا عرس ہو رہا تھا. اب وہ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ وہ گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی عرس وغیرہ کو عرس نہیں کہا جا رہا ہوتا، میلہ کہا جا رہا ہوتا ہے. جی دادا صاحب کا میلہ لگا ہوا ہے، بابا فرید کا میلہ لگا ہوا ہے، ہوتے ہیں بہت سارے تماشے بھی. تو میلہ ٹھیلے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں. ان کی واحد تفریح ایک طرح سے یہی ہوتی ہے گاؤں دیہاتوں میں رہنے والوں کی. تو وہ بچے نے ضد کرنا شروع کی کہ جی فلاں بزرگ کا میلہ لگا ہوا ہے، آپ مجھے پرمیشن دے، میں وہاں جانا چاہ رہا ہوں. بڑا سمجھایا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ بھائی اچھی بات نہیں ہے، نہ جاؤ، زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اس نے ضد کی، ظاہر بچہ تھا، پرمیشن دینا پڑی. بہرحال جب وہ جانے لگا، آپ نے ایک لیٹر لکھا اور اس کو اینویلپ میں بند کر کے دے دیا کہ بھائی جاؤ، جا رہے ہو نا تو وہاں جا کر مزار پر رکھ دینا، مزار کی پائنتی میں یا سرانے کی طرف اس خط کو رکھ دینا. اب وہ چلا گیا، ظاہر وہ پیدل زمانے ہوا کرتے تھے، وہ چلا گیا. جب وہ وہاں پر گیا ہے، ابھی گاؤں تھوڑا سا دور تھا، گاؤں سے باہر ہی ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے کنارے پر اس کے سائے میں ایک درویش ٹائپ کے صاحب بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ بچہ وہاں سے جانے لگا، گزرنے لگا، ان صاحب نے بلا لیا اس کو، بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. وہ تمہارے استاد نے جب تمہیں لیٹر دیا تھا نا، ادھر دکھاؤ. اب وہ ایک دم بچہ گھبرا گیا کہ ان کو کیسے پتا. اب اس نے کوئی واٹس ایپ وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا کہ واٹس ایپ کر دیا ہوگا، وہ کمیونیکیشن کو کوئی ذرائع نہیں تھے. اور وہ بچہ بیچارہ بڑا ایک دم ڈرا، اور جسے ہیپناٹائز ہو جاتا ہے کوئی بندہ، اسی کیفیت میں آگے گیا ہے. اس نے وہ لیٹر ان کو دے دیا، انہوں نے کھولا، لیٹر پڑھا، اور اس کے بعد وہ جیسے کوئی کوئلہ وغیرہ پڑا تھا اسی سے اس پر کچھ اور لکھ دیا، اور پھر فولڈ کیا، اس کو اینویلپ میں ڈالا اور پکڑا دیا کہ جاؤ یہ جا کر اپنے استاد کو دے دینا. اور وہ بچہ اتنا گھبرایا کہ میلہ کی تو بات ہی ختم ہو گئی نا، وہ فوراً گھبرا کر واپس ہو گیا. اب جب اپنے استاد کے پاس پہنچا، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، اب وہ کانپ رہا ہے اور گھبرایا ہوا ہے. پوچھا کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی بتا دیا کہ اسی طرح کا واقعہ ہے، میں تو آگے گیا ہی نہیں سکا گاؤں میں، اور میں نے میلہ ٹھیلا نہیں دیکھا. اس طرح یہ صاحب ملے تھے اور انہوں نے مجھ سے لیٹر مانگا، میں نے لیٹر دیا ہے، انہوں نے پڑھا، کچھ لکھا، مجھے واپس کر دیا. آپ نے لیٹر کھولا، اس کو پڑھا، مسکرائے اور بچے کے سامنے کر دیا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا تھا ان بزرگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ تم نے کیا تماشا مچا رکھا ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو تو یہ جو تماشے چل رہے ہیں، جو لاکھ و لاکھ والے کام ہو رہے ہیں، رکواؤ نا ان کو. ان درویش نے نیچے جواب لکھا تھا کہ تم ایک بچے کو تو روک نہیں سکے، میں اتنے سارے لوگوں کو کیا روکوں، اس لیے میں تو سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر باہر آ جاتا ہوں اس کے دنوں میں.
تو بس یہ باتیں ساری وہی ہیں جو اللہ رب العزت کے، جنہیں اللہ رب العزت نے پاکیزہ نفس دیے ہوئے ہوں، پاکیزہ قلوب دیے ہوئے ہوں، وہی ان حقیقتوں کو سمجھ پاتے ہیں، انہی کے دلوں میں یہ محبتیں جاتی ہیں۔ اور ہمیں اگر ہمارے دل میں ان اللہ والوں کی محبت ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ اس وجہ سے ادا کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے اس حدیث شریف کے مطابق اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو منتخب کر لیا ہے اپنے مخصوص بندوں سے محبت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ساری زندگی انہی محبتوں میں گزارے، اور ہمارا مرنا بھی، اور ہمارا مرنے کے بعد جو ہمارا حشر نشر ہے وہ بھی انہی قدسیہ نفوس کی محبت میں گزرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔